ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ بچپن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے رونا نہیں ہے، تم نے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، تم نے بس ایک چٹان بن کر کھڑے رہنا ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی انسان نے اس چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے انسان کا حال پوچھا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو میری طرف سے ہر اس مرد کے نام ہے جو روز صبح مسکرا کر گھر سے نکلتا ہے، لیکن اس کے کندھوں پر ہزاروں کلو وزنی بوجھ ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آج ہم ان مخفی خوف، ان ذہنی دباؤ اور جذباتی جنگوں کے بارے میں بات کریں گے جو ایک مرد خاموشی سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک مرد ہیں تو آج آپ کو لے کے گیا کہ کوئی آپ کے دل کی بات کر رہا ہے، اور اگر آپ ایک خاتون ہیں تو اسے دیکھ کے شاید آپ اپنے گھر کے مردوں کی خاموشی کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلا اور بڑا بوجھ کیریئر اور بقا کی جنگ ہے۔ ایک مرد کے لیے اس کی نوکری یا اس کے کاروبار صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس کی عزت نفس بن جاتی ہے۔ سوچیں اس نوجوان کے بارے میں جس نے ابھی ڈگری لی ہے اور اس کی آنکھوں میں خوابوں سے زیادہ ذمہ داریاں جھلک رہی ہیں۔ وہ خوف کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ پھر جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو دفتر کی سیاست، باس کی نامناسب باتیں، رویہ اور ہر وقت یہ دھڑکا کہ کہیں نوکری ختم نہ ہو جائے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ گھر آ کر یہ نہیں بتاتا کہ آج اسے سب کے سامنے نیچا دکھایا گیا، وہ یہ نہیں کہتا کہ اسے کام کے بوجھ نے کتنا تھکا دیا، وہ بس خاموشی سے کھانا کھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے اپنا دکھ بتایا تو وہ کمزور کہلائے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ خاموشی اس کے ذہنی دباؤ کو کینسر کی طرح بڑھا دیتی ہے۔ دوسرا بڑا دباؤ رشتوں میں توازن پیدا کرنا۔ شادی کے بعد ایک مرد کی زندگی دو پارٹوں کے درمیان بسنے لگتی ہے۔ ایک طرف وہ ماں باپ ہیں جن کا اس پر حق ہے، اور دوسری طرف وہ شریکہ حیات جس نے اس پر اپنا پورا مستقبل وار دیا ہے۔ وہ ایک ایسی سولی پر لٹکا ہوتا ہے جہاں ذرا سی لغزش اسے یا تو نافرمان بیٹا بنا دیتی ہے یا بیوی کا غلام۔ وہ توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں اکثر اپنی ذات کو ہی بھول جاتا ہے۔ اسے سکون چاہیے ہوتا ہے، اسے ایک ایسا کندھا چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ سر رکھ کر کہہ سکے کہ میں تھک گیا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے اس سے دونوں طرف سے شکایت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ذہنی دباؤ یہ نہیں ہے کہ وہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ کسی کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ سب کو خوش رکھنے کی دوڑ میں اپنی مسکراہٹ کہیں پیچھے چھوڑ آتا ہے، اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے جہاں اس کا اعتبار ٹوٹتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد سخت جان ہوتے ہیں، انہیں دھوکے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مرد کسی رشتے پر اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے اور بدلے میں اسے بے وفائی یا جھوٹ ملتا ہے تو وہ اندر سے بکھر جاتا ہے۔ وہ چیختا نہیں ہے، وہ سڑکوں پر واویلا نہیں کرتا، لیکن وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور جو آپ کو بہت سے مرد بے حس یا خشک مزاج نظر آتے ہیں، اکثر ان کے پیچھے کسی پرانے دھوکے کا زخم ہوتا ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ رشتوں میں ملنے والا یہ عدم تحفظ مرد کو کسی ایسی جذباتی جیل میں بند کر دیتا ہے جہاں سے وہ پھر کبھی کسی پر مکمل بھروسہ نہیں کر پاتا۔ پھر ہم ایک ایسی دوڑ میں شامل ہیں جس میں کوئی آخری حد نہیں ہے۔ گاڑی، گھر، برانڈز اور بینک بیلنس، اس سب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم نے اپنے خالق سے ناطہ توڑ لیا ہے۔ کبھی غور کیجیے گا جب کچھ ہونے کے باوجود دل میں بے چینی ہو وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان کا خمیر مٹی سے بنا ہے، اس کی روح کا تعلق اوپر والے سے ہے۔ وہ ملال کہ میں نے اللہ کو وقت نہیں دیا، میں مادیت میں کھو گیا، یہ احساس مرد کو اندرونی طور پر کھاتا رہتا ہے، اور روحانیت کی یہ کمی ہی دراصل وہ خلا ہے جسے وہ دنیا کی دولت نہیں پورا کر سکتی، اور وہ اپنے دل کے سکون یا ذہنی سکون یا اپنا دل لگانے کے لیے ادھر ادھر بے چین پھرتا ہے۔ کبھی دوستوں میں، کبھی گھر میں دل لگانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مختلف جگہوں پہ اپنے ذہن کو، اپنے خلا کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک کہ سجدوں میں سکون نہیں ملتا، دنیا کے بستروں پر بھی آرام نہیں ملتا۔ پھر موسیقی کی طرف لوگ رخ کر لیتے ہیں کہ شاید اس میں ذہنی سکون ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، جبکہ موسیقی ایک روح کی سزا ہی ہے۔ تو اس کا کوئی حل ہے کیا؟
جی بالکل، اس کا حل ہے۔ میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاتی ہوں جو آپ کے اس بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ فطرت سے دوستی کریں جب دنیا کا شور بہت بڑھ جائے، اور خاموشی کا رخ کریں۔ کسی پارک میں جائیں، ننگے پاؤں گھاس پہ چلیں اور نیچر کو فیل کریں، اور پھولوں سے پتوں سے پیار کریں، اور اپنے اعصاب کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں۔ فطرت کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑیں، فطری زندگی گزاریں، اور اپنے لائف سٹائل کو سمپل رکھیں تاکہ اعصاب پہ بوجھ نہ پڑے۔ فطرت انسان کو بتاتی ہے کہ کائنات آپ کے بغیر بھی چل رہی ہے، لہٰذا خود پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں کریں۔ اللہ کے ناموں میں وہ جادو ہے جو روح کے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ تسبیح پکڑیں، ذکر کریں، اور سب سے بڑھ کر نفل نماز ادا کریں۔ جو سکون، جو راحت، جو تسلی، جو پرسکون کیفیت انسان کی سجدے میں جا کے ہوتی ہے، وہ کہیں بھی نہیں وہ سکون ملتا۔ جب آپ سجدے میں جا کر اپنے رب سے وہ سب کہہ دیتے ہیں جو آپ کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے، تو آپ کا دل منو وزنی بوجھ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ اپنے لیے وقت نکالیں، کوئی ایسی کتاب پڑھیں جو آپ کو پسند ہو، یا آپ کا ایک نیا زاویہ دے آپ کی زندگی کو یا آپ کی سوچ کو۔ اپنے لیے مخلص دوستوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے سامنے آپ کو کامیاب مرد بننے کا ناٹک نہ کرنا پڑے۔ چائے کی ایک پیالی، سچی گفتگو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے۔ اپنی طاقت کو پہچانیں، یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ نے کمزور نہیں بنایا، آپ کا دل بہت مضبوط ہے۔ آپ ان تمام آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنا برا نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے ہتھیار ڈال دینا غلط ہے۔ آخر میں ہر اس مرد سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اہم ہیں، آپ کا ذہنی سکون آپ کی مادی کامیابی سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنے آپ پر رحم کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیں۔ اور جو خواتین یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھر میں مردوں کی خاموشی کو سمجھیں۔ انہیں کبھی کبھی یہ احساس دلائیں کہ وہ صرف ایک کمانے والی مشین نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جن کی موجودگی ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر میری باتیں آپ کو دل کو لگی ہیں تو اس ویڈیو کو ان تمام بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو شاید اس وقت کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ کی شیئرنگ کسی کی ہمت بنا سکتی ہے، اسے حوصلہ دے سکتی ہے، اس کے خیالات کو بدل سکتی ہے، ایک نئی زندگی پیدا کر سکتی ہے۔